سامعین، ابھی آپ نیوز اسٹوڈیوز سے خبریں سن رہے تھے اور ایک بار پھر آپ کو پروگرام کشمیر منظرنامہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. سامعین، یہ پروگرام ریڈیو آزاد کشمیر تراڑ کھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا جا رہا ہے. سامعین، جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں آپ تک ہندوستان کے غیر قانونی، غیر آئینی، غاصبانہ قبضے میں موجود جموں کشمیر کے حوالے سے تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچائیں اور ہندوستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا جو ہے وہ ناروا سلوک برتا جا رہا ہے، اور ہندوتوا پالیسی، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے گٹھ جوڑ سے جو ایک پالیسی جو ہے وہ پالیسی کے تحت ایک سلسلہ جو روا رکھا گیا ہے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے خلاف. آج بھی اس طرح کے کئی واقعات جو ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچائے جو کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی جو ہے وہ روا رکھی گئی ہے، اور دیگر اقلیتیں جو ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں، چاہے وہ ریاست منی پور ہو، کرناٹکا کے انتخابات ہوں، چاہے وہ بھارتی پنجاب کے اندر سکھوں کے ساتھ زیادتیاں ہوں، چاہے وہ ہندو دلت اقوام کے ساتھ جو ہے وہ دیگر جو ویش اور کشتی جو نچلی ذاتیں ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوں، چاہے وہ ناگالینڈ ہو، چاہے وہ میزورام ہو، چاہے وہ دیگر جو بھارتی ریاستیں ہیں ان میں جو صورتحال ہے. لیکن سب سے زیادہ جو تشویشناک صورتحال اس وقت ہے وہ ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں ہے، جہاں کشمیریوں کا جینا جو ہے وہ دوبھر ہو چکا ہے. نہ بچے محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ بزرگ محفوظ ہیں، نہ ان کو علاج معالجے کی سہولیات دستیاب ہیں، اور چن چن کر خاص طور پہ نوجوان بچیوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک نسل کشی جو ہے وہ اس پہ ہندوستان گامزن ہے اور اسرائیلی نقش قدم پر چلتا جا رہا ہے. اور اب کچھ خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں امرناتھ یاترا کے حوالے سے، اور اس کی آڑ میں مقبوضہ جموں کشمیر میں 300 سے زائد جو ہے وہ اضافی فوجی کمپنیاں جو ہیں ان کو تعینات کرنے کا ایک مضموم منصوبہ ہے، جس کے تحت جو ہے وہ 1 جولائی سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور 31 اگست تک 62 دن تک جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ رہے گا. اور اس دوران جو ہے وہ بہت سے اور ایسے امور بھی ہیں جو پس پردہ ہندوستان کی جو فسطائی مودی حکومت ہے وہ مسلسل جو ہے ان کو پروان چڑھا رہی ہے. گزشتہ عرصے میں ہم نے سری نگر میں ایک سیاحتی ورکنگ گروپ کا G20 کا ایک نام نہاد اجلاس دیکھا، جس کے آڑ میں ہندوستان دنیا کو ایک ایسی صورتحال سے جو ہے وہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ سب اچھا ہے، حالانکہ صورتحال سے دنیا واقف ہے. ان تمام موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مہمانان پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی سیکرٹری جنرل ہیں محترمہ سبین حسین ملک صاحبہ. آپ کو خوش آمدید اسٹوڈیوز میں. جی تھینک یو سو مچ. سامعین، ہم اپنے اس اہم پروگرام میں ظاہر ہے کشمیر منظرنامہ بنیادی طور پر بھارت اور ہندوستان کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی صورتحال اور اوور آل جو تصویراتی صورتحال ہے اس پر ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں. اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے خاص طور پہ ہم اس کو آغاز اسی سے کریں گے جو امرناتھ یاترا کے جو ہے وہ آڑ میں ہندوستانی حکومت جو کچھ کرنے جا رہی ہے. تو میں آغاز کروں گا میڈم آپ سے خاص طور پہ کہ سبین صاحبہ یہ آپ بتائیے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جو حریت قیادت ہے وہ پابند سلاسل ہے، جو سیکنڈ ٹیئر کی قیادت ہے اس کو بھی نظر بند کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو پکڑ دھکڑ کے اور ان پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں. ہم نے گزشتہ عرصے میں بچوں کے حوالے سے بھی ایک بڑی ہوش ربا رپورٹس جو ہیں اقوام متحدہ کی اور انٹرنیشنل وہ ہم نے دیں کہ کس طرح معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تاکہ ایک نسل کشی کی جائے اور کشمیریوں کو ان کا جو آبادی کا تناسب ہے اس کو کم کیا جائے. اس کے اور بہت سارے ہتھ کنڈے ہیں، وہ تفصیل لمبی ہو جائے گی. لیکن اس سارے سینیریو میں آپ یہ امرناتھ یاترا کا جو ڈرامہ ہے اس کو کیسا دیکھتی ہیں؟ اور جب مزید فوج جو ہے وہ 300 کمپنیاں کچھ کم نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب 10-12 لاکھ فوج سے زائد جو ہے وہ تعداد وہاں پہنچ گئی ہے. تو اس ساری صورتحال کو، اس چھونی نما جو مقبوضہ علاقہ ہے اس کے حوالے سے آپ کیسا دیکھ رہی ہیں؟ بڑی ہی تشویشناک صورتحال ہے، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 300 کمپنیاں جو ہیں وہ مزید وہاں پر تعینات کر دی گئی ہیں، تو یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے.
اور میں یہاں پر یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو ہماری حریت کی قیادت ہے جس میں محمد یاسین ملک صاحب بھی ہیں اور ان کو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, بند کیا گیا ہے 5/7 کے ڈیتھ سیل میں 2019 سے. تو یہ ایک اس کی آڑ میں مودی جو گورنمنٹ ہے, اسپیشلی پرائم منسٹر مودی صاحب جو ہیں, وہ اس کی آڑ کے اندر خدا نہ خواستہ یاسین صاحب کو ڈیتھ پینلٹی کوئی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ خدا نہ خواستہ ان کو دلی کی عدالت میں دلی, ہاں جی, NIA میں تو یہ پینلٹی آ چکی ہے. تو اب میری یہ درخواست ہے, ناٹ جسٹ بینگ کہ میں ان کی سسٹر ان لا ہوں, ایز اے پاکستانی سٹیزن, ایز اے کشمیری سٹیزن, میں یہ چاہوں گی کہ میری دنیا سے اپیل ہے کہ اگر ہماری خدا نہ خواستہ جو حریت قیادت ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں یاسین صاحب, اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا ایک لاوا پھٹے گا, ایک بہت بڑا ایک والکینو جو ہے وہ پھٹے گا, کیونکہ یاسین صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے وائلنٹ موومنٹ کو چینج کیا پیسفل کی طرف. بالکل. تو ان کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہیں, نیچرلی امیدیں ہیں, وابستہ ہیں, اور ان کو بہت فالو کیا جاتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ ان کو کچھ ہوتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر ایک کوہرام, ایک تہلکہ نہ مچ جائے اور ہم ایک ٹکنگ بامب کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ جب تک کہ ہم لوگ اکنامک اسٹیبلٹی یعنی کہ اقتصادی اسٹیبلٹی کی طرف نہیں جاتے, ہم پیس کی طرف نہیں جاتے, پیس اینڈ وہ پورا ریجن ہمارا جو ہے وہ بہت ڈسٹربنس کے اندر ہے, بہت ہی افسوسناک حالات ہیں. تو ہمیں اس کو بچانے کے لیے سب سے پہلے میری یہی درخواست ہے کہ ہم جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, میری ان سے اپیل ہے, اور ہم بذات خود ایز اے فیملی جو ہیں وہ اس اسٹرگل میں بہت اپنا جو جتنا بھی ہے ہم اپنی پوری زندگی اس میں وقف کر دی ہے. تو ہم کر رہے ہیں, ریلیز کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن میری بہت زیادہ اپیل ہے کہ بہت مزید کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس عظیم لیڈر کو اور باقی جو حریت کی قیادت ہے اس کو بچانا چاہیے. آسیہ اندرابی صاحبہ ہیں, جی, شبیر احمد شاہ صاحب ہیں. اب دیکھیں انہوں نے گیلانی صاحب کے ساتھ کیا کیا, کہ ان کی جست خاکی کے ساتھ کتنی بے حرمتی ہوئی. ان کی جو ہے جو ان کی گریو ہے, جو ان کی قبر ہے, اس کو ایک سب جیل بنایا ہوا ہے. بالکل آپ سب لوگ اس چیز سے واقف ہیں, لیکن بات یہ کہ ہم یہاں پر واقف ہیں نا, اس ریجن میں واقف ہے, پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہے. ہمیں اس آواز کو باہر لے کے جانا ہے. باہر کے ملکوں میں جب تک ہم لے کے نہیں جائیں گے اس کو پراپرلی, ہم ایک کیمپین نہیں چلائیں گے کہ ہمارے کشمیری لیڈرشپ کو بچایا جائے. یہ سب کینگرو کورٹس کے فالس ایلیگیشنز ہیں اور غلط قسم کے ان کے اوپر کیے گئے ہیں, سارے جو ہماری حریت کی عادت ہے ان کے اوپر کیسز کیے گئے ہیں. تو میری یہ بہت بڑی اپیل ہے کہ پلیز خدارا اس سے پہلے کہ اس پورے ریجن کا اسٹیبلٹی اور اس کی تباہی خدا نخواستہ ہو, تو ہمیں اس کے بارے میں کچھ پراپر پالیسی کی طرف جانا چاہیے. ناٹ ایڈہاکزم, ناٹ ریئیکشنری. ہمیں یہ کریں گے تو تبھی کچھ ہوگا. تو بہت ہی افسوسناک حالت ہے. میں دوبارہ سے یہی کہوں گی, بہت باربیرزم ہو رہا ہے. پہلے اتنی لاکھوں کی افواج وہاں پہ تعینات ہے, اب مزید اور کر دی گئی ہے. تو یہ صرف ایک آڑ ہے جی, اس کی آڑ کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے.